حاضرین مجلس، معزز اسلامی بھائی، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء ذوی احترام، شہر کے خصوصی مہمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذي خلق السماء بقدرته ودها الأرض بإرادته وخلق الخلائق بمشيئته وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہمیں اور آپ کو جیسا کہ یہ معلوم ہے کہ یہ محفل پاک جلسہ عید میلاد النبی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عنوان اس میں جو دیا گیا ہے وہ عنوان ہے کہ مذہب اسلام میں انسانوں کے کیا حقوق ہوا کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے بہت دیر سے سماعت کیا ہے اور بہت سے لوگ چلے بھی گئے، بس یہ دیکھ کر آپ لوگ رکے رہیے کہ یہ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب جو ہیں اور ہمارے احمد بھائی، یہ 10-20 منٹ کے لیے ہر جگہ پہ بہت عظیم مہمان ہوتے ہیں اور یہاں شروع سے اب تک بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو سب کچھ ہو گیا، انشاءاللہ میں دوسری طرح کی گفتگو کروں تو آپ سے بات کروں۔ جب اس سے شروع میں کہا گیا کہ یہ پروگرام ہے اس میں صرف قرآن اور حدیث سے گفتگو ہوگی اور اس محفل کا عنوان ہے جلسہ عید میلاد النبی، یہ تو عنوان ہے لیکن ساتھ میں یہ کہ اسلام نے انسان کو کیا حقوق دیے۔ اس موضوع پہ ہم کچھ گفتگو کرنے سے پہلے مناسب سمجھتے ہیں کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ درود پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ صرف قرآن اور حدیث سے 2-3 باتوں کے اوپر روشنی ڈالیں۔ مذہب اسلام میں انسانیت کا، ہر ایک انسان کے ساتھ بھائی چارے اور ہر ایک انسان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا، بغیر کسی مذہب کے، ذات کے، برادری کے، رنگ و نسل کے، کسی ملک کی تفریق کے بغیر اللہ نے اس دنیا میں جس انسان کو پیدا کیا ہے ہر ایک کا آپ احترام کریں، سب کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اب آپ کہیے گا کہ یہ سب کہاں میں باتیں بہت تیزی کے ساتھ 2-3 حدیث میں سنانا چاہتا ہوں۔ جو مسلم بھائی ہیں وہ یہ سمجھیں کہ اللہ نے دنیا کے ہر انسان کے ساتھ ہمیں اور آپ کو کس طرح ان کے ساتھ برتاؤ کرنے کا حکم دیا، اسے سمجھیں۔ اور جو غیر مسلم بھی کہیں سے اگر سن رہے ہیں تو وہ یہ سمجھیں کہ اسلام نے انسانیت کے لیے کیا پیغام دیا۔ سب سے پہلی بات تو اللہ کی کتاب کو ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے محترم بنایا، ہم نے قابل عزت بنایا آدم علیہ السلام کی اولاد۔ اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ ہم نے صرف مسلمان کو،
بلکہ ہر ایک انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام دیا کہ دنیا میں جو بھی آدم کی اولاد ہے یہ سب کے سب کو اللہ رب العزت نے احترام دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بندے مومن کو کیا پیغام دیتے ہیں؟ غیر مسلموں کے ساتھ، دنیا میں بسنے والے ہر انسان کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہونے چاہیے؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، چند حدیثوں کو دیکھیں۔ اللہ، دنیا کے جتنے انسان ہیں یہ سب کے سب اللہ کا ایک پریوار ہے، یہ سمجھیں۔ جیسے ہمارے ماں باپ ظاہری طور پر اس دنیا میں لانے والے وہی ہے، پیدائش کے سبب تو اس کے جتنے بال بچے ہوتے ہیں یہ سب کے سب پورا پریوار، پورا کنبہ کہلاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کیسے، اور اللہ کے رسول کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے اچھا وہ شخص ہے جو اس کے کنبہ کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرتا ہے۔ اللہ بندے کو کہتا ہے جو دنیا میں انسان ہے سب کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرتے ہیں، اللہ ایسے بندے کو پسند فرماتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم فرمائے۔ حضور نے کہیں پر یہ پیغام بھی بسنے والے ہیں، ان کے اوپر اگر تم رحم کرو گے تو آسمان والا یعنی اللہ رب العزت تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ ایک دوسری حدیث میں بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندوں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اسے اپنی رحمت سے محروم کر دیا کرتا ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالموا، اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کرنے کو حرام کر لیا۔ جب اللہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے فلا تظالموا، تو زمین پر بسنے والے انسانوں تم بھی ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کیا کرو بلکہ ایک دوسرے کے اوپر رحم کیا کرو۔ صلاۃ و تسلیم اپنی زندگی میں معاشرہ کے اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، ہر اعتبار سے وہاں پر بسنے والے غیر مسلموں کے ساتھ اچھا تعلق رکھا کرتے تھے۔ کوئی غیر مسلم اگر بیمار ہو جاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جاتے تھے اس کی عیادت کرنے کے لیے۔ سب حدیث میں جو الفاظ میں بول رہا ہوں، کوئی غیر وفات پا جاتا وہ اس کو مرا یہاں سے چلا دنیا سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعزیت کے لیے جایا کرتے تھے، اسے دلاسا دیا کرتے تھے۔ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک یہودی کا جنازہ پاس سے گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو یہودی کا جنازہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، الیست نفسا، یہودی ہے تو کیا ہوا، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ قرآن مقدس کی آیت کریمہ کو پڑھی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اللہ کے نیک بندے وہ ہوا کرتے ہیں جو اللہ کی راہ میں خوش ہو جائے۔ اب قرآن کی تفسیر پڑھیے تو پتا چلے گا کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت قیدی کون تھے؟ جو مکہ والے سب دن رسول اللہ کو ستائے اور ان کو بھگایا اپنے وطن سے، یہی مکہ والے مدینہ کے اندر رسول اللہ کے قیدی بننے ہوئے تھے، اور آقا ان کو اچھا سے اچھا کھانا کھلاتے۔ اللہ نے کیا کہا کہ یہ جو تم غیر مسلم کو کھلا رہے ہو، قیدی کو کھلا رہے ہو، کسی بھوکے کو کھلا رہے ہو، یہ تمہارا ایسا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز، آپ نے ان باتوں سے اتنی بات سنا کہ مذہب اسلام میں ہر انسان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دوسری بات یہاں پہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج پوری دنیا میں ہم اگر ٹی وی کو دیکھتے ہیں، ساری چیزوں کا اگر ہم مطالعہ کر رہے ہیں تو ہر جگہ پر ایک بات یوں جہاں کھولیے، اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، اسلام طاقت کی وجہ سے پھیلا ہے۔ طرح طرح کے آپ یہ کہیے کہ دنیا بھر میں اس سلسلے میں پروپیگنڈا کیا گیا ہے مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے کہ مسلمان اتنے اس وجہ سے تھے کہ
بڑے بڑے بادشاہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، صحابہ کرام، یہ لوگ جب آپ جن چیزوں کو جان رہے ہیں میں ان چیزوں کو لے کر آپ کا ذہن قریب کرنا چاہتا ہوں۔ حضور کی زندگی کتنی تھی ہر آدمی جانتا ہے، 63 سال کی حضور کی زندگی، 40 سال تک مکہ میں رہے، اعلان نبوت کیا نہیں، 40 سال تو ایسے ہی گزر گئے، اس وقت انہوں نے اپنے نبی ہونے کا بھی اعلان نہیں کیا۔ اب کتنے سال باقی رہ گئے؟ اور 23 سال باقی رہ گئے۔ 40 سال اعلان نبوت کیا تو 13 سال تک اور مکی زندگی مکہ کے اندر رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنے ہو گئے؟ 53 سال کی زندگی ہو گئی۔ مجھے بتائیے مکہ کے اندر سب غیر مسلم اکیلے بیچ میں حضور کھڑے ہوئے کہ میں اللہ کا نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اسلام کیا مکہ میں زور سے پھیلے گا؟ اسلام کو زور سے مٹانے کی ہر کوشش کی۔ صحابہ کرام کو ایمان لانے کی وجہ سے 2 مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنا پڑا، پھر اپنا گھر بار چھوڑ۔ صحابہ کرام کو اسی بیچ میں مدینہ کی طرف ہجرت کرنا پڑا۔ ایک ایک صحابی کو ایمان لانے کی وجہ سے کیسی کیسی تشدد دی گئی، کئی صحابہ کرام کو قتل کر دیا گیا۔ اب مجھے بتائیے کہ مکہ کے اندر جو حضور 13 سال کی زندگی اعلان نبوت کے بعد گزارے، آپ میں سے کوئی بتائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکری کے اعتبار سے، صحابہ کے اعتبار سے کیا اس طاقت میں تھے کہ کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بزور شمشیر تلوار سے ایمان کی دامن میں لائے؟ یہ تو مظلوم تھے، مارے جا رہے۔ کتنے ہو گئے؟ 53 سال کی زندگی کر کے جاتے ہیں مدینہ شریف، تو مدینہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہے کتنے سال؟ 10 سال حضور نے قیام کیا۔ 10 سال میں آپ بتائیے مجھے، ہجرت کے بعد سے لے کے 6 ہجری 6 سال اور نکال دی کس چیز کے؟ اس 6 سال کے اندر ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ دوسری ہجری میں مکہ سے اٹیک کیا گیا، جنگ بدر ہوئی۔ چوتھی ہجری میں مکہ سے پھر حملہ کیا گیا، جنگ احد ہوئی۔ چوتھی اور 5ویں اس بیچ میں کئی جگہ پر مسلمانوں کو دھوکے سے بلایا گیا، جسے غزوہ ذات السویق وغیرہ کہا جاتا ہے۔ اس میں کئی صحابہ کرام کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ سن 5 ہجری میں آپ جانتے ہیں کہ مکہ کے لوگوں نے، جسے غزوہ خندق کہا جاتا ہے، مسلمان مدینہ سے کبھی نہیں نکلے لڑنے کے لیے، مکہ کے لوگ پہنچے، اس مرتبہ اکیلے نہیں پہنچے بلکہ پورا عرب کو ملا کر مدینہ کے اوپر حملہ کیا کہ اس مرتبہ مسلمان کو زمین سے ختم کر دیں گے، کہ پوری تاریخ کو ہسٹری اس بات کو جانتی ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ 5ویں ہجری ہے، 5ویں ہجری ہے، یہ بھی گزر گئے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوتی ہے، مسلمان صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب آتے ہیں کہاں؟ عمرہ کرنے کے لیے۔ اگر ان کو طاقت ہوتی تو زبردستی جاتا، روک دیا گیا۔ اور آپ دنیا کی ہسٹری کو پڑھ کر دیکھیے، صلح حدیبیہ میں جتنے شرط لکھے گئے مسلمانوں کے مطابق کوئی شرط نہیں لکھی گئی۔ مکہ کے لوگوں نے اپنے مطابق شرط لکھوایا اور صلح نامہ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر دستخط کیا۔ اب مجھے بتائیے ہجرت کے بعد 6 سال اور نکل گئے تو 53 کتنے ہوگا بھائی؟ 59 کئی سال۔ اس کے بعد باحیات رہے ظاہری طور پر صرف 3.5 سال، بس 3.5 سال حضور باحیات رہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں 40 سال کی زندگی سے لے کر آپ اگر اندازہ کر لیجئے تو 58-59 سال کی زندگی تک، بلکہ آپ فتح مکہ کو اگر لیجئے تو ہجرت کے 8ویں سال فتح مکہ ہے، اور 2 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے۔ تو 61 سال تک مسلمانوں نے کبھی بھی کسی شخص کے اوپر، رسول کی زندگی جب 61 سال ہو چکی تھی، کبھی مسلمانوں نے کسی کے اوپر اٹیک کیا ہی نہیں، ہر جگہ مسلمان خود مارے گئے۔ اب آپ بتائیے دنیا کی کسی عدالت کو کہ ایک انسان کو آپ 21 سال تک اعلان نبوت کے بعد 21 سال تک ایک خاص قوم کو، مسلمان کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی ایک کو نہیں کئی مرتبہ سازش کی گئی۔ آپ بتائیے جو بندہ 21 سال تک اتنی تکلیف سہا ہو، آپ کو کہہ دیا جائے گا کہ ساری پراپرٹی ہے، چھوڑ چھاڑ کے بھاگے، یہاں سے ہم آپ کو بھگا رہے ہیں۔ بتائیے اگر ایک زمانے کے بعد آپ کو موقع ملے گا تو ایسے شخص اس طریقے سے جواب دیجیے گا۔ بال بچوں کو قتل کیا گیا، زمین سے نکالا گیا، گھر سے ظلم سہتے رہے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب فتح مکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی اور سارے مکہ کے لوگ قیدی بنا کر زنجیروں میں جکڑے ہوئے یہاں پر نظر آ رہے تھے،
اب مجھے بتائیے سارے صحابہ کرام کو پچھلا ایک ظلم یاد آ رہا ہوگا کہ نہیں؟ رسول اللہ کو آ رہا تھا کہ نہیں؟ اسی شان کعبہ کے اندر گردن میں گمچھے ڈال کر لیٹا دیا جاتا ہے. آقا علیہ السلام حالت میں ہے، ایک شخص آتا اور اپنا پاؤں مار کر ایسا مارتا کہ حضور دور پھینکا جاتا. حضرت صدیق اکبر کو اتنا مارا گیا کہ دونوں طرف کے گال جوتے. مسلمانوں کو چٹائی میں لپیٹ کر آگ کا انگارہ لگا کر حضرت خبیب کو لٹایا گیا. اب مجھے بتائیے اتنا ہی نہیں، ایک اور قریب ہو کر دیکھیے رسول اللہ کی اپنی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت زینب حمل کی حالت میں ہے، مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہی ہے، اور مکہ کے حواری ابن اسود نامی ایک آدمی نے اس حالت میں کتنا نازک مرحلہ رہتا ہے جب عورت حالت حمل میں ہے، اس حالت میں حواری ابن اسود نے اونٹنی کے اوپر اتنا پونچا ان کو لگایا کہ اونٹنی سے وہ گر گئی، ان کا حمل خراب ہوا اور اتنی تکلیف محسوس کی کہ مدینہ کے آنے کے بعد ان کا انتقال ہو جاتا. رسول اللہ کے اپنی بیٹی. مجھے آپ بتائیے کون بات کا باپ آپ سے ہے معاف کر دیں؟ 21 سال تک ظلم سہنے کے بعد جب مکہ کے لوگ ہجرت کے 8ویں سال، حضور کی 61 سال زندگی ہو چکی ہے، مکہ کے سارے لوگ جب قیدی بنائے ہوئے ہیں، ایک صحابی اٹھتے ہیں کہتے ہیں یوم یوم الملحمہ، آج تو دن آ گیا ہے کہ ایک چیزوں کا بدلہ لے لیا جائے، آج تو دن آ گیا ہے کہ انتقام لیا جائے، آج ان کا قیمہ بنا دیا جائے، ان کو مار دیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا تھا، حضور نے اس کو قریب کیا، اس کے ہاتھ سے کو چھین لیا، اور آقا کیا فرماتے ہیں کہ لوگوں الیوم یوم الرحمہ، آج زحمت کا دن نہیں ہے، آج انتقام کا دن نہیں ہے، آج میں آیا ہوں کہ تمہارے اوپر رحم کرنے والا ہوں. مکہ کے لوگ سب قیدی بنے ہوئے، پیچھے پوری ہسٹری کو پڑھیے، دنیا کی جس مورخ کی ہسٹری پڑھنی ہے دیکھیے، قیدی بنے ہوئے. آقا کہتے ہیں کیا؟ کعبہ کی دیوار کو پکڑے ہوئے حضور کہتے ہیں اے مکہ کے لوگوں، تم مجھے کیا محسوس کرتے ہو، میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ مکہ کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ ڈرے شامل ہوئے، انت کریم ابن کریم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بہت بڑے سخی ہیں، فیاض ہیں، سخی باپ کے بیٹے ہیں، ہم تو آپ سے رحمت کی امید رکھتے ہیں. ساری چیزوں کو مسلمان بھول گئے، آقا بھول گئے، اور آقا نے کیا کہا ہے لوگوں لا تثریب علیکم الیوم، آج تم سے کوئی کچھ نہ پوچھے گا، اذهبوا انتم الطلقاء، سب اپنے گھر جاؤ، سب کو محمد نے آزاد کر دیا. اسلام اگر زور سے پھیلتا اس سے اچھا اور کوئی موقع تھا کہ سب ایک طرف سے قتل کر دیے جاتے، قیدی بنے ہوئے تھے سب، لیکن آقا علیہ السلام و تسلیم نے سب کے سب کو معاف کر دیا. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ حضور کے اخلاق عالی کو، بلند اخلاق کو دیکھ کے لوگ آپس میں بات کرنے لگے کہ 21 سال تک جس کو ہم نے تکلیف دی ہے وہ بندہ اس طرح سے ساری غلطیوں کو معاف کرنا ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں. قسم خدا کی ایک انسان کا عمل کوئی عام انسان کا عمل نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کے رسول ہے. اس وجہ سے سارے مکہ، سارے عرب کے لوگ بار کام آئے اور کیا کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے. میرے عزیز بتائیے، اور آپ کہتے ہیں پوری کتاب قرآن یہ اسلام، اس یہ تھیوری ہے اور پریکٹیکل کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 63 سال کی بند ہوئی، پریکٹیکل بند. تو قرآن ہے، اسلام ہے کیا؟ اسلام ہے پورا قرآن، اسلام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس نبی نے اپنی پوری زندگی تکلیف سہنے کے بعد 61 سال کی عمر میں سب کو معاف کر دیا، اب بتاؤ دنیا کے لوگ وہ ایک مثال کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہیں پر اٹیک کیا اور پوری دنیا سے چلے گیا، کوئی ایسا نہیں دکھا سکتا. اچھا یہ بھی بات آپ کو بتا دیں تاریخی، حضور کی 61 سال فتح مکہ کے بعد جب پورا عرب اسلام قبول کر لیا، 2 سال کی زندگی حضور کی اس کے بعد رہی، 3 جنگ ہوئی. ایک کو کہا جاتا ہے، یاد رکھیں 3 جنگ، ایک کو غزوہ تبوک، ایک کو کہا جاتا ہے غزوہ حنین، اور ایک غزوہ تبوک مسلمانوں کے درمیان اور غیر مسلموں کے درمیان ہوا، لیکن اس میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی، سب اپنے اپنے گھر کو چلے گئے. اب بتائیے کہاں سے زور زبردستی ہوگی؟ غزوہ طائف کو اگر دیکھیے تو دونوں طرف سے تیر چلے، تھوڑے حملے ہوئے، لیکن کوئی جان اس میں نہیں گئی. حنین جب مکہ سے بہت سارے لوگ نکلے تو بھاگتے ہوئے کچھ لوگوں نے شرارت کیا یہ کہ چل کر کے حنین کی وادی میں جمع ہو کے اکٹھا ہوں گے اور مسلمان کے اوپر حملہ کریں گے. تب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں پر گئے اور دونوں کے درمیان وہاں پر جو لڑائی ہوئی، چند لوگ ادھر بھی ہوئے اور چند لوگ ادھر سے بھی مارے گئے.
مجھے بتائیے دنیا کی ہسٹری میں اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دنیا سے چلے گئے، کب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بندے کو زبردستی کلمہ پڑھا دیا؟ یہ بتائیے۔ اسلام کی پوری ہسٹری، بلکہ قرآن نے جگہ جگہ پر اس بات کو صاف کر دیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کبھی بھی اللہ کی جانب سے یہ حکم نہیں، یہ اجازت نہیں آئی کہ کلمہ کسی بندے سے پڑھایا جائے زور زبردستی کے ساتھ۔ ہمیشہ لوگوں نے اگر اسلام کو قبول کیا تو حضور کی سیرت و کردار کو دیکھ کر اور قرآن کے اللہ کے کلام ہونے کو سمجھ کر، اس کی بلاغت کو سمجھ کر، رسول کی زندگی کو سمجھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے نظر آئے۔ بات بہت لمبی ہے، میں نہیں بتانا چاہوں گا یہاں پہ، صرف بہت ضروری جو آج ہے ایک مسئلے کے بارے میں گفتگو کرنا چاہوں گا۔ برابر آپ دیکھتے رہتے ہیں ٹی وی ویڈیو دیکھیے تو حالات ایک سے ایک ہوتے رہتے ہیں۔ ایک بات بہت صاف سمجھ لیجیے، جسے کہا جاتا ہے جہاد، مسلمان لوگوں میں جہاد ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جہاں پاؤ کاٹو مارو، آدمی جب تک مسلمان نہیں ہو جاتا ہے تب تک اس کو مارتے رہو۔ ایک جو میسج دیا گیا دنیا کہ اسلام کیا ہے، جہاد کرو، سامنے والا ہتھیار ڈال دیتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے قتل کرتے رہو۔ دینا چاہتا ہوں جو لوگ ایسا کہتے ہیں کہ اسلام میں غیر مسلموں کو جو اسلام قبول نہیں کرتے ہیں ان کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا، قرآن میں ایسا کہتا ہے۔ میں قرآن کی کچھ آیت کریمہ کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے سنیں۔ ایک آیت کریمہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جب حرمت والا مہینہ نکل جائے تو مشرکین کو جو غیر مسلم ہے ان کو قتل کرو جہاں پاؤ۔ اب لوگ اس سے یہ کہتے ہیں برابر سب خوب ویڈیو ٹی وی بنتا دیکھیے قرآن میں لکھا ہے، اور وہ لوگ جو عربی کو پڑھنا بھی نہیں جانتے ہیں اور قرآن کو دوسری زبان میں پڑھتے ہیں، وہ لوگ ایسا ویڈیو بناتے ہیں کہ دیکھیے قرآن میں کہا گیا کہ قتل کرو۔ ٹھیک ہے، ابھی کسی پیمانے کو آپ سمجھو۔ ایک دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنین کو ابھاریے، جوش دلائیے کہ وہ جنگ کریں۔ ایک اور آیت کریمہ سنیے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی کافروں سے منافقین سے آپ جہاد کیجئے، جنگ کیجئے، واغلظ علیہم اور خوب سختی کیجئے ان کے لیے۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ فرماتا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، غیر مسلموں سے جنگ کرتے رہو کب تک؟ جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، سارا دین اللہ کا ہو۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر وہ اس سے باز فتنہ سے باز آ جائے فَلَا عُدْوَانَ، تو آپ کوئی زیادتی اس کے اوپر مت کرو۔ ایک اور آیت کریمہ بھی پیش کرتے ہیں وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ، مشرکین کو غیر مسلموں کو قتل کرو، کافۃً سب کے سب کو قتل کرو، کما یقاتلونکم کافۃ، جیسا کہ وہ لوگ تم کو قتل کرنا چاہتے ہیں اکٹھا ہو۔ ایک اور آیت کریمہ دیکھیے قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اے مسلمانوں تم ان لوگوں سے جنگ کرو جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، ولا یحرمون ما حرم اللہ، اور اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان کو یہ حرام نہیں کرتے، ان سے آپ جنگ کیجیے۔ ولا یدینون دین الحق، اور دین اسلام کو اپنا دین نہیں بناتے ہیں، ان سے جنگ آپ کرتے رہیے، جزیہ نہ دے دیں آپ جنگ کرتے رہیے۔ ظاہر سی بات ہے آپ بھی ان آیات کو سننے کے بعد یہی کہیں گے کہ یہ تو سمجھ میں آ رہا کہ اسلام میں صاف صاف کہا گیا ہے کہ غیر مسلموں کو جہاں پر پاؤ قتل کرو، جو اللہ پر ایمان نہیں، رسول پر ایمان نہیں لاتا ہے، جب تک مسلمان نہیں ہوتا قتل کرو، واغلظ علیہم، خوب سختی کرو اس کے۔ ہم اور آپ اور دنیا کے لوگ ان آیات کو پڑھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھ اسلام میں یہ ہے کہ کسی کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیا جاتا، ہر جگہ پر حکم دیا جاتا ہے کہ قتل کر دیا، اور قرآن کی آیات بھی دکھاتے ہیں۔ اور ہم مسلمان بھی 99-90% ایسے ہیں جو ان آیات کریمہ کے جواب کو جانتے بھی ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کے سامنے 2-3 اور آیت رکھنا چاہتا ہوں، سنیے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دے دی گئی جنگ کرنے کی ان لوگوں کو، اجازت دی گئی جن لوگوں کے خلاف یہ لوگ قتل کیا کرتے ہیں، بانہم ظلموا،
مسلمانوں کو اس وجہ سے جنگ کی اجازت دے دی گئی بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، کیونکہ ان کے اوپر ظلم ہو رہا۔ آیت نمبر 1 دوسری آیت وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ان دونوں کے ساتھ دنیا میں خوب بھلائی کرو۔ کن دونوں کے ساتھ؟ بیٹا مسلمان ہو گیا ہے اور ماں باپ دونوں کے دونوں اسلام قبول نہیں کرتے، غیر مسلم ہو، اللہ تعالیٰ کیا حکم فرماتا ہے؟ اور وہ ماں باپ ہمیشہ چاہتے بھی ہیں کہ اپنے ان بال بچوں کو جو اسلام میں چلے گئے کسی طرح سے لے آئے، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، سختی کرتے ہیں۔ یہ سب کے بعد اللہ حکم فرما رہا ہے ایمان والے کو وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، تمہارے ماں باپ اگرچہ اسلام نہیں لائے ہیں لیکن دنیا میں ان کے ساتھ ہمیشہ تم بھلائی ہی کرتے رہو۔ یہ بھی تو غیر مسلم تھے، ان کے ماں باپ ایمان تو نہیں لائے۔ ایک اور آیت کریمہ کو آپ سنیے جو بہت صاف ہے، خوب کھلی ہوئی آیت کریمہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، اے مسلمانوں اللہ تم کو نہیں روکتا ہے ان لوگوں سے جو لوگ کہ تم سے قتل نہیں کرتے ولم يخرجوكم من دياركم، اور تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے، دین کے بارے میں تم سے جنگ بھی نہیں کرتے ہیں، تو اللہ تم کو نہیں روکتا کس بات سے؟ ان تبرهم وتقسطوا اليهم، ایسے غیر مسلموں کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ انصاف سے کام کیا۔ ایک جگہ اور لیس علیک ھداھم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ایمان نہیں لا رہے ہیں ان کو ہدایت دینا آپ کا کام نہیں ہے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، جو کچھ آپ خرچ کریں گے بھلائی، وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، کیا مطلب؟ جو کچھ بھلائی کی راہ میں خرچ کریں گے اپنے لیے کریں گے۔ ایک سال قحط پڑ گیا تھا مکہ کے اندر، یہی مکہ والے سب رسول اللہ کو بھگا دیے۔ جب قحط پڑا، کھانے پینے کی چیزیں لوگوں کو میسر نہیں آئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارا مدینہ میں مال دیا کہ جاؤ مکہ کے لوگوں کو پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اس کے ذکر کیا کہ جو کچھ بھی آپ خرچ کریں گے بھلائی کی راہ میں، کس کو کہا اللہ تعالیٰ نے بھلائی کی راہ؟ غیر مسلموں کے اوپر جو کچھ خرچ کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھلائی کی راہ قرار دے رہا ہے۔ ایک اور آیت کریمہ میں آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ كُلُّهُمْ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر تمہارا رب چاہ لیتا تو زمین پر جتنے ہیں سب ایمان لے آتے۔ افانت تکرہ الناس، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ مجبور کریں گے لوگوں کو کہ وہ ایمان لے آئیں؟ یہ اس کا معنی کیا مجبور کریں گے کہ وہ ایمان لے آئیں؟ اس آیت کریمہ کا معنی یہ کہ مدینہ میں لوگوں کو ایک رواج چلا تھا ایمان لانے سے پہلے، کیا کسی عورت کو اگر بچہ بچتا نہیں تھا، انتقال کر جاتا تھا، یہ ہوتا نہیں تھا تو منت مانتی تھی کیا کہ اگر کوئی بچہ ہو جائے گا تو اس کو ہم یہودی بنا دیں گے، کوئی بچہ ہو جاتا اس کو یہودی بنا دیں۔ اب بعد میں جب مدینہ کے لوگ ایمان لے آئے تو ماں باپ مسلمان ہوئے اور بچہ یہودی ہو گیا۔ جب مدینہ سے یہودی لوگ نکل کر جانے لگے تو ان مسلمانوں نے یہ چاہا کہ یہ ہمارے بچے بھی تو انہیں کے ساتھ جا رہے ہیں، تو مسلمانوں نے کیا کہا اپنے بچوں کو زبردستی روکا کہ تم اس دین میں رہو یا سمجھ جاؤ اسلام میں رہو۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کس طرح سے حساسیت کے ساتھ فرمایا افانت تکرہ الناس، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی مومن نہیں ہو رہا ہے، حضور کو خطاب کیا جاتا ہے اور مراد ہوتی ہے امت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کوئی ایمان نہیں لاتا تو اس کو مجبور کر دیجئے گا؟ آپ مجبور اسے نہیں کر سکتے ہیں، جو جس دین پر رہنا چاہتا ہے اس دین پر رہے، لا اکراہ فی الدین، اسلام نے یہ پیغام دے دیا ہے دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں، جو چاہتا ہے جس دین کو اختیار کر سکتا ہے۔ اب قرآن کی ان سب آیت کریمہ سے دو طرح کی بات معلوم ہوئی، بس آخری بات ہم اپنی گفتگو ختم کر دیں۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی 3-4 آیت کریمہ سے ان کو جہاں پاؤ قتل کرو۔ دوسری جگہ پہ یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ ان کے ساتھ تم اچھائی کا برتاؤ کرو، ان تبرهم وتقسطوا الیہم، جو تم سے جنگ نہیں کر رہے ہیں، لڑ نہیں رہے ہیں، ان کے ساتھ خوب اچھا سلوک کرو، ان کو ہدیہ تحفہ سب دے سکتے ہو، اور حضور دیتے تھے اور حضور کے پاس جایا بھی کرتے تھے۔ تو یہ تو دو طرح کی بات معلوم ہو رہی، اس کا جواب کیا ہے؟ بس صرف ایک بات اسے صرف دماغ میں رکھیے، جواب آپ کو نکل جائے۔ اسلام نے کیا بتایا؟ ایک کو دیکھیے کیا کہا جاتا ہے، غیر مسلم بھی جو ہے ان کی اسلام میں قرآن سے ہے، اس کو ہم بہت تفصیل کا معنی کیا
جو لوگ مسلمانوں سے جنگ کر رہے ہیں صرف اسلام کی وجہ سے کہ ہم اسلام کو پسند نہیں کرتے ہیں ان کو قتل کر دیں گے، اسے حربی کہا جاتا ہے۔ غیر مسلم کی ایک قسم ہے، اسے ذمہ کہا جاتا ہے۔ ذمہ کا معنی کیا؟ ذمہ ذمہ داری سے بنا ہے۔ ذمہ داری کا مطلب کیا؟ اسلامی سلطنت ہے اور غیر مسلم لوگ وہاں پر رہ رہے ہیں، ٹیکس ادا کر رہے ہیں، تو مسلمانوں کے اوپر یہ حکم ہو جاتا ہے کہ ان غیر کے اوپر ضروری ہو جاتا ہے جو ٹیکس بھی دیا کرتے ہیں، ظاہر ہے وہ ٹیکس دیں گے اور مسلمان زکات کی رقم ادا کریں گے۔ ایک غیر مسلم میں ایک کو کہا جاتا ہے کہ اس چیز کو سمجھ لیجئے، اسی چیز سے ہر جگہ پہ دھوکہ ہوتا ہے۔ ایک غیر مسلم اس کو کہا جاتا ہے معاہد۔ معاہد کا معنی کیا ہے؟ اسلامی سلطنت ہے، مسلمان بھی رہ رہے ہیں، غیر مسلم بھی رہ رہے ہیں، غیر مسلم اور مسلمان کے درمیان ایک معاہدہ ہو گیا ہے، تم اپنے دین پر رہو، تم اپنے مذہب پر رہو، میں اپنے دین اپنے مذہب پر ہوں، نہ ہم تم سے کوئی لڑائی کریں گے نہ تم ہم سے کوئی لڑائی کرو گے۔ اسے عربی زبان میں معاہد بولا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، قرآن میں ذمہ کیا مطلب؟ وہ غیر مسلم جو مسلمانوں کے ساتھ اچھے تعلق کے ساتھ، قرآن میں وہ غیر مسلم جو معاہد ہے، جس نے معاہدہ کر لیا، جیسے ہندوستان دین پر، ہم اپنے دین پر اس طرح سے رہتے ہیں، آپ اپنے مذہب پر، ہم اپنے مذہب پہ، تو معاہد تو ذمہ ہو، یہ تم سے جب دین کے معاملے میں جنگ نہیں کر رہے ہیں، تمہیں قتل نہیں کر رہے ہیں، تو تم کو قتل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ میں جہاں جہاں حکم دیا گیا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان سے ایسے ہی لوگ مراد ہے جو میل جول اور اتحاد اور اتفاق کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ نے کہا دیا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، دین کے بارے میں جو تم سے جنگ نہیں کرتے، تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے ہیں، اللہ مسلمانوں تمہیں حکم دیتا ہے کہ ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کیا کرو، ان کے ساتھ عدل اور انصاف کیا کرو۔ اب باقی رہ گئی وہ آیت جس میں کہا گیا قتل کرو، مارو ان کو جہاں پاؤ، یہ جو کہا گیا لیکن کے بارے میں ہے وہ غیر مسلم جو حربی ہے۔ کیا مطلب؟ مسلمانوں سے لگے ہوئے ہیں ہمیشہ، جیسا کہ پوری زندگی لگے رہے مکہ کے لوگ، قتل کر دیں گے، انہیں مٹا دیں گے، انہیں ختم کر دیں گے۔ اب مجھے آپ بتائیے کہ دنیا کا کوئی بھی مذہب ایسا ہو کہ آپ کے مذہب کے اوپر میں حملہ کروں، مذہب کو بدنام کروں، اس کے اوپر اٹیک کروں، تو آپ کے مذہب میں دفاع کرنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ عیسائی ہو، یہودی ہو، کوئی بھی مذہب ہو، اگر ہم آپ کے اوپر مذہب کو مٹانے کے لیے اٹیک کرتے ہیں، حملہ کرتے ہیں اگر ہے، تو ہر مذہب، دنیا کا ہر ایک قانون، ہر ایک جگہ پر یہ اجازت دی جاتی ہے کہ اپنے مذہب کو، اپنے بال بچوں کو بچانے کے لیے ہم جو کچھ دفاع کر سکتے ہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جن آیات کریمہ میں ان کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا کہ جہاں پر انہیں پاؤ قتل کر دو، یہ وہ آیات کریمہ ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ مسلمانوں سے ہمیشہ جنگ کرتے تھے، مسلمانوں کو ختم کیا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صاف کہا دیا مسلمانوں کو، کیا ان سے جنگ کرو، ان سے وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، تم لوگ ان سے جنگ کر سکتے ہو جو لوگ تم سے جنگ کرتے ہیں۔ صاف کہا ایک سینٹنس میں دونوں بات کہی کہ مسلمانوں تم جنگ صرف کرو گے انہی سے جو لوگ تم سے جنگ کرتے ہیں، اور صاف یہ بھی کر دیا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اللہ صرف انہی لوگوں کو جنگ کرنے کی، انہی مسلمانوں کو اجازت دیتا ہے جن مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو چکا ہے، اپنے ظلم کو ختم کرنے کے لیے وہ ان سے جنگ کریں گے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کریں گے۔ اب آپ دیکھیے اسلام نے اس طرح سے تعلیم دے کر ساری چیزوں کو جو ہے ایک ایک طرف سے الگ کر دیا ہے۔ تو مذہبی اسلام میں کہیں سے بھی انسان کے حقوق میں یہ دیا گیا زندہ رہنے کا حق، سب کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا۔ مذہب کی آزادی جو جس وقت کرنا چاہے اس میں رہ سکتا ہے۔ جہاد وغیرہ کے تعلق سے جو آیات پیش کیے جاتے ہیں، اسلام میں کہیں سے اس بات کا حکم نہیں دیا گیا کہ کہیں پر کسی کو پاؤ اسے کہو کلمہ پڑھو، اور نہیں پڑھو گے تو قتل کر دیں گے۔ جہاد کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے۔ جہاد صرف اور صرف ہے کا نام رکھا گیا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی حملہ کر رہا ہے تو اپنے بچاؤ کے لیے جو آپ تدبیر اختیار کرتے ہیں، اس طرح سامنے والا بھی امن و امان کے ساتھ رہتا ہے۔ تو قرآن نے ہر جگہ پر یہ اعلان فرما دیا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے چاہیے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ میرے عزیز، مذہبی اسلام میں کہیں پر بھی اور کسی مقام پر کسی بندے کو یہ اجازت اور یہ اختیار نہیں دیا گیا ہے کہ کسی طرح سے کسی شخص کے اوپر کوئی ظلم کرے۔ کوئی ظلم، قتل کرنا عظیم چیز ہے، کوئی ظلم کرنے تک کی کہیں پر اجازت نہیں گئی ہے۔ صرف ایک واقعہ میں بیان کر کے رخصت ہو جاؤں۔ آیت کریمہ کو آپ دیکھیے،
اسلام میں غیر مسلموں سے تعلق رکھنے کے بارے میں کتنا حساس معاملہ ہے۔ مدینہ کے اندر ایک مسلمان نے ایک شخص کی زیرہ کو چرا لیا، جو جنگ کے اندر لباس پہنتے ہیں اس لباس کو ایک شخص نے چرا لیا۔ چرانے والا کون تھا؟ ایک مسلمان۔ جب اس مسلمان کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ اب لگ رہا کہ میں پکڑا جاؤں گا، تھوڑا غور سے دیکھیے کہ کیسا حکم اسلام نے دیا۔ اس مسلمان کو جب ڈر ہوا کہ میں پکڑا چلا جاؤں گا، تو اس مسلمان نے کیا کیا؟ اس زرا کو اٹھا کر ایک یہودی کے گھر کے اندر پھینک دیا۔ جب گھروں کی تلاشی ہونے لگی، جب گھروں کی تلاشی ہوئی تو تلاشی ہوتے ہوتے وہ زرا یہودی کے گھر کے اندر گر گیا۔ مجھے آپ بتائیے، آج اگر پولیس والے جائیں کسی کے گھر میں، چوری میں نے کی ہے، ڈر اٹھا کے کسی نے یہاں پھینک دیا، تو سامان جس کے گھر سے نکلے گا چوری کا مال اسی کو پکڑا جائے گا۔ بعد میں اس کی تحقیق ہوتی جائے گی، تفتیش ہوتی رہے گی۔ وہ یہودی پکڑا گیا۔ اب اس وہ یہودی نے قسم کھانا شروع کیا کہ میں نے کوئی چوری نہیں کی ہے، کوئی نہیں چوری کی ہے۔ اور جو مسلمان چوری کیا تھا وہی مسلمان زور زور سے کہنے لگا نہیں یہی نے چوری کیا۔ اس دلیل کو دیکھ کے کیا کہ چوری کا مال یہودی کے گھر میں نکلا ہے، سارے مسلمان اس مسلمان کے فیور میں ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ظاہری چیز کو دیکھنے کے بعد کہ ہاں سامان اس کے گھر میں ملا ہے، تو حضور بھی مسلمان کی طرف ہوئے، فیصلہ سنانے والے تھے۔ اب حساسیت کو دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جو کتاب آپ کو دیا ایک سچی کتاب، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، کہ آپ تمام لوگوں کے بیچ میں فیصلہ کیجئے۔ کیسے؟ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، ایسے آپ فیصلہ کیجئے جیسا اللہ نے آپ کو بتایا ہے۔ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ طرفداری نہ کیجئے گا کسی بھی اعتبار سے، کس کے؟ خیانت کرنے کا۔ اب بتائیے آپ قرآن نے کیسا کر سکے؟ حضور کو روک دیا فوراً، اور کیا کہا؟ یہ یہودیاں سامنے حالانکہ معاملہ مل رہا تھا، یہودی کے گھر میں وہ چوری کا مال مل رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آیت کو اتار کر صاف کر دیا نہیں، اگر آپ کا دل اگر مسلمان کی طرف اس معاملے میں ذرا سا بھی اگر گیا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ خیانت کرنے والے ہو جائیں گے اور ظالم کا ساتھ دینے والے ہوں گے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بتایا کہ نہیں فلانا شخص نے جو اس کو چوری کیا، یہودی بالکل بے داغ ہے، اس کی اس میں کوئی بھی غلطی نہیں۔ اسلام میں اس طرح سے حساسیت غیر مسلموں کے تعلق کو بیان کیا گیا ہے، تو دنیا میں یہ میسج رکھنا چاہیے کہ ہر ایک کے ساتھ ہمیں اور آپ کو اچھا سلوک بھی کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ دنیا کے لوگوں کو ملنے والے کو یہ پیغام دینا چاہیے۔ اسلام میں جہاد کا جو معنی آپ بتا رہے ہیں وہ معنی نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں وہ معنی ہے جو ابھی بیان کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق اور عطا فرمائے، اسلام کی صحیح صورت تو دنیا تک اللہ تبارک و تعالیٰ پھیلائے۔ وما علینا الا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ والسلام پڑھ لیں۔ مصطفیٰ جان رحمت بلا کو سلام، رم تاجدار حرم شہر محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور کاش محشر جیسا ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت مجھ سے خدمت خود سے کہے ہر رضا، مجھ سے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں
شمع بز میں ہدایت سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلاۃ السلام اللهم آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ بار الہ بندہ نوازا پارساز اے ہمارے معبود ہم سب تیرے گناہگار بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں اے اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول کر مولا کریم شروع سے لے کر اب تک جو کچھ بھی پڑھا ہیں جو تقریر کی گئی اوراد و وظائف کیے گئے پاک پروردگار بار الہ تمام چیزوں میں جو خامیاں غلطیاں لغزشیں ہوئی ہیں اسے معاف فرما اے اللہ تو رحیم ہے ہم سب پہ اپنا رحم فرما اللہ تو کریم ہے ہم سب پہ اپنا کرم فرما مولا تو ستار ہے الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کی پردہ پوشی فرما لے اے اللہ تو شکور ہے ہم سب کو نعمتوں پہ شکر کا جذبہ عطا فرما اللہ تو صبور ہے پاک پروردگار مصیبتوں میں ہمیں صبر کی توفیق عطا فرما مولا کریم پاک پروردگار ہم تیرے گناہگار بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں اللہ ہم سب کے ایسے اعمال نہیں کہ تیری بارگاہ میں قبولیت کے قابل ہوں پاک پروردگار اپنے حبیب کی اس محفل کے صدقے میں ہم سب کے ان اعمال کو قبول فرما مولا کریم الہ العالمین محفل پاک میں جن لوگوں نے دامے دل میں قدم سخن حصہ لیا ہے جن لوگوں نے اس میں محنت کیا ہے شروع سے آخر تک پاک پروردگار سب کی محنت کو قبول فرما اے اللہ سب کی طرف سے جو ہدیہ پیش کیا گیا الہ العالمین اسے قبولیت کا درجہ عطا فرما پاک پروردگار ہم سب کو نیک کام کی توفیق عطا فرما اعمال سیئات سے برے اعمال سے محفوظ معمول فرما اے اللہ تو عالم بذات الصدور ہے ہر بندے کے دلوں کی حالتوں کو جانتا ہے اللہ میں سے جو بندہ جس طرح کے جائز مراد لے کر تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے اللہ سب کے جائز مقصد کو پورا فرما جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما جو قرض دار ہیں انہیں بار قرض سے نجات عطا فرما الہ العالمین جو بچے علم حاصل کر رہے ہیں انہیں علم نافع عطا فرما پاک پروردگار ہم سب لوگوں کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما ہمیں حاسدوں کی حسد بد نظروں کی بد نظری شریروں کی شرارت ہر طرح کے آسیب سے سحر سے جادو سے بلاؤں سے محفوظ و معمون فرما اے اللہ اس محفل کو قبولیت کا درجہ عطا فرما اے اللہ اس کے سجانے والے کو پاک پروردگار اپنی بارگاہ میں مقرب بنا لے الہ العالمین اور خدمت دین کی توفیق عطا فرما الہی تجھے فضل کرتے نہیں لگتے بار نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.